السلام علیکم۔ کہانی ٹائم میں ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی کہانی کا آپ کو پتہ لگ سکے۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ درزی کی بیوی ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، پھر وہ جانے ایک غریب درزی کی دلچسپ کہانی۔ وہ IBA کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور سے MBA کر رہی تھی۔ ہماری دوستی فیس بک پر سال 2015 میں ہوئی تھی۔ میں ان دنوں ہاسٹل لائف میں اپنی ٹوٹی پھوٹی تحریریں شیئر کیا کرتا تھا۔ اسے میری کوئی تحریر اچھی لگی تھی تو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، میں نے قبول کر لی۔ ہماری کبھی بھی بات نہیں ہوئی تھی، بس وہ میری فرینڈ لسٹ میں تھی۔ ہمارا پہلی بار فیس بک پر ان باکس میں ہی رابطہ دسمبر 2018 میں ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ 2017 میں نیب میں ایک اہم عہدے پر منتخب ہو چکی تھی اور شادی بھی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں آپ کے میاں؟ تو معلوم ہوا کہ وہ درزی کا کام کرتے ہیں اور بس میٹرک پاس ہے۔ اب مجھے بظاہر اس جوڑے کے بارے میں یہ جاننے کا تجسس ہوا۔ شادی کے معیارات پر میں کچھ لکھنا چاہ رہا تھا۔ اس سے کہا کہ میں تمہیں ملنا چاہوں گا۔ کہتی موسٹ ویلکم، کبھی بھی گھر آ جاؤ یا آفس آ جاؤ۔ گزشتہ ہفتے میرا کسی کام سے لاہور چکر لگنا تھا تو میں اسے بھی ملنے کا پلان کیا اور دفتر پہنچ گیا۔ گیٹ پر میرا موبائل لے لیا گیا۔ خیر میں دستک دے کر دفتر میں داخل ہوا۔ ایک لڑکی دفتر میں ایک کونے میں نماز پڑھ رہی تھی اور میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس نے نماز ادا کی، میری جانب مڑ کر دیکھا تو ایک شدید ترین خوبصورت لڑکی تھی۔ سلام دعا کے بعد کہتی خطیب صاحب آپ کو کسی نے باہر روکا نہیں؟ میں نے کہا کوئی باہر تھا ہی نہیں۔ اتنے میں اس نے واش روم جا کر عبایا پہنا اور نقاب کر کے واپس آفس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور بیل دی تو ایک بھائی اندر آئے اور مجھے یوں دیکھا جیسے میں کوئی خلائی مخلوق ہوں۔ میڈم نے اسے کچھ کہنے سے پہلے ہی اشارہ کر دیا کہ خاموش رہو اور چائے کے ساتھ پیزا منگواؤ۔ وہ باہر گیا تو پتہ چلا کہ میڈم مکمل پردہ کرتی ہیں۔ آج تک آفس میں کسی نے چہرہ نہیں دیکھا بلکہ ہر نامحرم سے پردہ ہے۔ وہ شاید واش روم گیا ہوا تھا تو میں اسی لمحے اندر آ گیا، ورنہ نماز کے وقت تو کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا معذرت قبول کریں، میں باہر رک جاتا، یہ صاحب دروازے پر ہوتے تو۔ کہتی اٹس اوکے، ایزی رہیں۔ میں نے بلا تاخیر سوال کیا کہ میڈم آپ کی شادی پر حیران ہوں۔ کہتی پوچھیں کیا حیرانی ہے؟ میں نے کہا جاب میں آنے کے بعد شادی ہوئی یا پہلے؟ کہتی جاب کے 1 سال بعد۔ میں نے کہا بچپن کا رشتہ طے تھا؟ تو کہتی سر جس سے طے تھا اس نے ایک وفاقی منسٹر کی بیٹی سے شادی کر لی جب میں BBA کر رہی تھی۔ میں نے کہا یہ بھائی آپ کے کزن ہیں؟ کہتی جی نہیں، میں یونیورسٹی لائف سے ان سے کپڑے سلائی کرا رہی تھی۔ میں نے پوچھا اچھا یہ شادی کیسے ہوئی؟ کہتی یار میں 2013 سے اسی دکان سے کپڑے سلائی کرا رہی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے گلے میں برائے نام بھی دوپٹہ نہیں ہوتا تھا۔ میں تقریباً ہر دوسرے دن اپنے منگیتر سے ملتی تھی، ہم سینما بھی جایا کرتے تھے۔ بال کھلے ہی رکھتی تھی، ہر ماہ کٹنگ کراتی تھی۔ والد پولیس آفیسر تھے، سرکاری گھر تھا۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی بنا پر لاڈلی بہت تھی، خاص طور پر ابو جی مجھے شمو کہتے تھے۔ پہلے ساتھ امی جاتی تھی، پھر میں کبھی اکیلی ہی جانے لگی۔ اندرون انارکلی بانو ساڑی ہاؤس کے پاس ہی دکان ہے۔ پھر سلے سلائی کپڑے لینے لگی۔ 2014 میں میرے جس کزن سے شادی ہونی تھی اس نے ایک امیر کبیر گھرانے میں شادی کر لی۔ اس کے مطابق اس کی اماں نے وہ رشتہ پوچھے بنا کیا۔ میں BBA کے 4تھے سیمسٹر میں تھی، میں نے بات دل پر لے لی۔ 5ویں اور 6ٹھے سیمسٹر میں میرا GPA بہت نیچے آ گیا۔ والد بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اچانک ہمارا ساتھ چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ یہ 2 حادثے مجھے اندر سے توڑ گئے۔ میری اس دنیا میں 2 ہی خوشیاں تھیں، ابو اور منگیتر، اب دونوں ہی نہیں تھے۔ میں نے BBA کے بعد MBA میں داخلہ لیا۔ اب میرے کپڑوں میں 2 بدلاؤ آئے۔ ایک میری شرٹ تھوڑی لمبی ہو گئی اور دوپٹہ بھی سر پر آ گیا، کبھی گلے میں رہتا۔ اور یونیورسٹی پیریڈ میں 2 ٹیچرز کو ملا کر تقریباً 47 لڑکوں نے مجھے بالواسطہ یا بلا واسطہ یا فیس بک سے رابطہ کر کے پرپوز کیا۔ میں فیس بک پر اپنی ہی تصویر لگاتی تھی، میوزیکلی پروڈیوس بھی بناتی تھی، مگر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب سے معذرت کرتی رہی، کسی کو پیچھے نہیں لگایا، کچھ کو بلاک کرنا پڑا۔ میری جاب ہو گئی۔ میں اپریل 2018 میں 1 سال بعد درزی کی دکان پر کچھ کپڑے دینے گئی، لیکن دکان بند تھی۔ ساتھ والے درزی سے معلوم ہوا کہ بھائی عمرے پر گئے ہیں، 10 دن بعد آئیں گے۔ میں نے اسے اپنا نمبر دے دیا تھا اور کہا کہ جب آ جائیں تو انہیں کال کر لیں۔ مجھے کوئی 15 دن بعد کال آئی کہ میڈم میں آ گیا ہوں، آپ آ جائیں۔
میں ایک ہفتے بعد 2 سوٹ بھجوا دیے، ناپ پہلے والا ہے، ٹھیک ہے یہ کال پر کہہ دیا۔ جب کپڑے بن گئے تو میں لینے خود گئی۔ کپڑوں کے ساتھ مجھے ایک عدد عبایا اور ایک بڑا سا رومال دیا گیا جو عربی خواتین نماز کے وقت پہن لیتی ہیں، بس چہرے کا حصہ کھلا ہوتا ہے۔ رومال دیتے ہوئے کہا گیا کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ پہن لیا کرو۔ وہ کہاں جانتے تھے میں نماز پڑھتی ہی نہیں۔ میں زندگی میں کبھی عبایا نہیں پہنا تھا، نہ نماز پڑھی تھی، نہ کوئی گھر نماز پڑھتا تھا، بس کبھی جمعہ کی نماز یا عید پر ابو جاتے تھے۔ میں چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی اور دونوں چیزیں ساتھ لے آئی۔ ان کے مطابق وہ میرے لیے یہ 2 چیزیں اور اپنے شاگرد کے لیے کچھ تحفے لے کر آئے تھے۔ عمرہ کا ٹکٹ مارکیٹ میں میلاد کے سالانہ جلسے سے نکلا تھا۔ کہتی میں نہ جانے کیوں اسی شام اپنی زندگی کی کوئی دوسری یا تیسری نماز پڑھی۔ وہ رومال بھی لیا، مجھے نماز کا کچھ حصہ بھول رہا تھا جو نیٹ سے سرچ کیا، پھر عشاء بھی پڑھی۔ رات کو عبایا بھی پہن کر دیکھا، مجھے بالکل پورا تھا۔ خیر میں نے غیر ارادی طور پر اگلے دن دفتر جانے سے پہلے عبایا بھی پہن لیا، ایک دوپٹے کا حجاب بنا لیا، چہرہ کور نہیں کیا۔ میں نے آفس میں ظہر کی نماز بھی پڑھی۔ آفس میں بیٹھے کلرک و نائب کاسب کو کہا کہ آپ لوگ بھی نماز پڑھا کریں۔ وہ خوش بھی تھی کہ میڈم کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ عصر کے وقت خود ہی چلے گئے کہ میڈم مسجد جا رہے ہیں۔ میں نے درزی کو کال کی اور دونوں چیزوں کے لیے شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ عبایا پہن لیا ہے۔ اب ہر وقت میرے ذہن میں وہی بندہ گردش کرنے لگا، جانے کیوں۔ پھر میں نے 2 ہفتوں بعد اسے کال کی اور کہا آپ کسی دن میرے دفتر آ سکتے ہیں؟ وہ کہتا جی آ جاؤں گا۔ ایک دن جمعہ کو وہ میرے دفتر آ گیا۔ اس نے عمرے سے آ کر داڑھی رکھ لی تھی اور سر پر ٹوپی تھی۔ عمر کوئی 33 سے 35 کے قریب ہوگی۔ میں نے پوچھا آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ کہتا وہ امام مسجد ہیں مگر نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لیتے۔ ہم وادی سون سے آئے ہیں، یہاں کرائے پر رہتے ہیں۔ میرا کام اچھا ہے، الحمدللہ اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے پوچھ لیا آپ شادی شدہ ہیں؟ کہتا جی نہیں۔ میں نے پوچھا کوئی منگنی وغیرہ ہوئی ہے؟ کہتا وہ بھی نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا اچھا کیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کہتا کعبہ پر پہلی نظر پڑی تھی تو کچھ دیگر دعاؤں کے ساتھ کہا تھا آپ جیسی کسی لڑکی سے شادی کرا دینا میرے اللہ۔ آپ کا نام بھی لیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ لڑکی بس نمازی ہو۔ اس ساری گفتگو میں اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا، نظریں جھکا کر بیٹھا رہا۔ میں نے پوچھا اچھا میرے جیسی ہو؟ کہتا آپ سے تھوڑی کم بھی ہو جائے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے کہہ دیا کہ اگر میں ہی ہو جاؤں تو؟ کہتا آپ میرے لیے بہت محترم ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں کوئی دیکھوں لڑکی؟ کہتا جی ابا کی مشکل آسان ہو جائے گی، ہم دونوں ہی یہاں رہتے ہیں۔ وہ بتاتی کہ ادھر وہ گیا ادھر میں بھی گھر آ گئی۔ امی سے بات کی کہ ایک لڑکا ہے میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جب امی کو پتہ چلا انارکلی والا درزی ہے تو غصہ ہوئی کہ تم پاگل ہو، اور کہا کہ عقل کے ناخن لو، خاندان والے کیا کہیں گے؟ میں نے کہا کون سا خاندان؟ جس خاندان کے لڑکے نے مجھے چھوڑ کر ایک امیر زادی سے شادی کر لی۔ مجھے اس خاندان میں بڑی گاڑی دے کر بیاہنے سے بہتر ہے مجھے زہر لا دیں۔ میں نے کہا امی آپ ایک بار اس سے مل لیں، مجھے وہ پسند ہے، مجھے لالچی لوگوں میں نہیں جانا۔ خیر میں نے بھی امی پر کافی پریشر ڈالا کہ آج تک سب کچھ دیا ہے، یہ آخری خواہش بھی پوری کر دیں۔ پھر دونوں خاندان ملے، امی نے اسے گھر داماد بننے کا کہا، اس نے انکار کر دیا، اور میں بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، مجھے اپنے سسرال جانا تھا۔ 3 مرلے کے مکان میں وہ باپ بیٹا رہتے تھے۔ میں نے امی کو منا ہی لیا اور 1 ماہ میں سادگی سے ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس کے گھر والے اور رشتہ دار کسی عزیز کے ہاں چلے گئے تھے۔ اس کے ابا کا ماننا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں نہیں ہے، پہلے دن سے ہی بیٹا علیحدہ گھر میں رہے۔ میں نے کہا آپ کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، آپ خوش ہیں؟ یہ ایک ناقابل یقین شادی ہے، میں نے ایسا کبھی نہیں سنا۔ MBA پاس لڑکی، 17 اسکیل کی ملازمت اور ایک میٹرک پاس درزی سے جذباتی سی شادی، آپ کو بعد میں نہیں لگا کہ یہ فیصلہ غلط تھا؟ کہتی خطیب میں تمہیں کہوں کہ میں جنت میں رہتی ہوں تو یہ لفظ جنت میرے جذبات کی عکاسی میں کم پڑ جائے گا۔ اتنی دیر میں آرڈر کیا ہوا پیزا آ گیا۔ میں پیزا کھانے لگا اور ان سے کہا میڈم اب جلدی سے بتائیں آپ بظاہر اس اب نارمل شادی سے واقعی خوش و مطمئن ہیں؟ کہتی خطیب چیزیں خوشی نہیں دیتی کہ فائز سیال کہتے ہیں اللہ سے خوشی مانگو، اللہ کو یہ نہ بتاؤ کہ مجھے جاب دو، بڑا گھر دو، گاڑی دو، فلاں شخص دو تو میں خوش ہوں گا۔ وہ بہتر جانتا ہے اس نے ہمارے لیے ہماری کہاں کس چیز میں خوشی رکھی ہے۔ خطیب صاحب مجھے امی نے 20 لاکھ کا چیک دیا کہ اتنی عجلت میں تمہارا جہیز کہاں بنائیں، خود ہی لے لینا جو لینا ہو۔
میرے اپنے پاس بھی کچھ سیونگ تھی، وہ بھی کیش نکلوا لیا۔ 3 لاکھ کے قریب کیش اور 20 لاکھ کا چیک میں نے اپنے خاوند کو منہ دکھائی کے وقت پیش کر دیا کہ میں اور میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی والے دن سسرال آ کر 42,000 درہم دیے تھے کہ میں اور میرا مال آپ کا ہے، اور وہ رونے والا کیوٹ سا منہ بنا کر کہنے لگے کہ جو انگوٹھی میرے لیے منہ دکھائی کی بنوائی تھی وہ جیب سے کہیں گر گئی، ابھی دیکھا ہے، اب کہیں سے لا بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا چھوڑیں انگوٹھی کو، عام سی بات ہے، مجھے نہیں لینی منہ دکھائی، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنی شادی سے اگلی صبح سسرال میں فجر کی نماز پڑھی۔ اس سے پہلے دوسری نمازیں شروع کر چکی تھی مگر فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا تھا۔ میں نے فجر پڑھنے کے بعد پارہ بھی پڑھا۔ میرے میاں بھی مسجد سے واپس آ گئے اور کہنے لگے آپ آفس کس ٹائم جائیں گی؟ میں نے کہا میں تو 1 ہفتے کی چھٹی پر ہوں۔ کہتے ہیں اچھا پھر تو آپ اکیلی بور ہو جائیں گی جب میں 12 بجے دکان پر چلا جاؤں گا۔ میں کہتے کہتے چپ کر گئی کہ آپ نہ جائیں ہاں آج۔ خیر مجھے کہتے کہ نئی دلہن سے کام نہیں کروایا جاتا، کھانا پہلے میں بناتا تھا اب بھی بناؤں گا، میرا شاگرد پہلے بھی گھر کی صفائی کرتا تھا اب بھی کرے گا، آپ اسے اپنا بیٹا سمجھنا، یتیم بچہ ہے، ہمارے گاؤں سے ہے، وہی ابا جی کو مسجد کھانا دے کر آیا کرے گا، گھر میں آتا جاتا رہے گا۔ میں نے کہا کہ نہیں اچھا نہیں لگتا، آپ کھانا بنائیں، مجھے کچھ آتا ہے باقی آپ سکھا دیں۔ کہتا کھائیں گی تو اچھا لگے گا، بنانے کی بات نہ کریں، یہ رسم پوری کرنے دیں، ابھی ناشتہ بناتا ہوں، بتائیں کیا کھاتی ہیں؟ میں نے کہا ناشتہ تو کم ہی کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ آتی ہوں، مل کر بناتے ہیں، تو وہ مان گئے مگر مجھے کچن میں برتن پکڑانے سے سوا کچھ نہیں کرنے دیا۔ 3 ماہ تک میں کھانا بنانے میں ماہر ہوگی، اب کبھی وہ کبھی میں بناتی ہوں، اکثر وہی بناتے ہیں۔ روٹی تو وہی بناتے ہیں یا ان کا شاگرد ہو تو وہ بھی بنا لیتا ہے، مجھ سے ابھی کچی رہ جاتی ہیں کہیں سے، جلد ہی سیکھ لوں گی۔ خیر وہ اس دن دکان پر خود ہی نہیں گئے اور اگلے دن لیٹ گئے، جلدی واپس آ گئے۔ میں شادی کے بعد پہلی بار 1 ہفتہ بعد اپنی امی سے ملنے کے لیے ان کے ساتھ ان کی بائک پر آئی۔ میرا ناشتہ کوئی نہیں لے کر آیا، نہ مکلاوا گیا، ان سب رسموں سے انہوں نے منع کر دیا تھا کہ فضول ہے، یہ سب مجھے بھی فضول ہی لگتا تھا، تو امی کو منع کر دیا تھا۔ ہم 2 گھنٹے امی کے پاس رہے، امی مجھے خوش دیکھ کر خوش تھی، میں نے تسلی دی کہ آپ میری طرف سے بے فکر رہیں۔ امی نے انہیں بھی واپس آنے پر گلے لگایا اور ماتھا بھی چوما۔ ہم واپس آ گئے، وہ بھری ہوئی آنکھوں سے گویا ہوئیں، یار جس دن مجھے آفس جانا تھا اس دن انہوں نے میرے کہنے سے پہلے ہی رکشہ لگوا دیا تھا کہ وہ لے بھی جائے گا لے بھی آئے گا۔ مجھے ناشتہ کرتے ہوئے 10,000 روپے دیے کہ یہ آپ کو ماہانہ ملا کریں گے آپ کی ذاتی ضروریات کے لیے، اگر ختم ہو گئے تو اور مانگوں، رکشہ کا کرایہ میں دوں گا، آپ نہیں دیں گے، گھر کا سب خرچ بھی ان کے ذمہ ہے، جاب کرنا آپ کی مرضی ہے، جب تک چاہیں کریں، جب چاہیں چھوڑ دیں کہ میں الحمدللہ 70,000 سے 1 لاکھ تک کماتا ہوں، عیدوں پر اسے 3 گنا کر لیں، 20,000 گاؤں بھیجتا ہوں، باقی ہمارے لیے کافی ہیں، میں ایک اور کاریگر بٹھانے والا ہوں، آمدن بڑھ جائے گی، مزید 10 سے 20,000۔ خطیب وہ 10,000 میرے لیے 10 کروڑ سے قیمتی تھا کہ ان میں 1000 اور کچھ 500 اور کچھ 100 کے نوٹ بھی تھے۔ میں اتنی خوش تھی کہ بتا نہیں سکتی، اور مجھے میری ایک کولیگ یاد آ گئی جو مجھ سے پوچھ رہی تھی میرا ATM کارڈ میرے خاوند کے پاس ہے، میں واپس کیسے لوں، ان سے کوئی بہانہ بتاؤں، اور خاوند 16 اسکیل میں اسسٹنٹ تھا۔ مجھے میرے انتخاب پر اس دن اور فخر ہوا۔ کہتی لڑکی اور والدین کو شادی کرنے میں جو چیزیں دیکھنی چاہیے وہ کم ہی لوگ دیکھتے ہیں، ان میں سب سے بڑی غلطی شادی کو 25 سال عمر سے لیٹ کرنا ہے کہ اس کے بعد معیار کی باتیں کرنے لگتی لڑکی اور لڑکا بھی۔ مجھے ترس آتا ہے ان لڑکیوں پر جو لڑکوں کی منتیں کرتی ہیں ہم سے شادی کر لو، اپنے گھر بات کرو، یا ان کی جاب یا مزید اچھی جاب کے انتظار میں کئی سال تباہ کر لیتی ہیں۔ لڑکی چاہے خود بات کر لے مگر نکاح کی بات کرے ڈائریکٹ، اسی اسنا میں اثر ہوگی، اور میں نے کہا باقی بات نماز کے بعد کرتے ہیں، میں مسجد چلا گیا۔ میں اثر پڑھ کر آیا تو وہ بھی نماز پڑھ چکی تھی۔ میں نے کہا میری 3 باتیں ایک ہی بار سن لیں پھر کہانی ختم کریں۔ کہتی جی سر کہیں۔ میں نے کہا مجھے تو آپ کے پاس ہی EME میں جانا ہے، آپ کو گھر جانا ہے تو بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ دوسری بات مجھے اجازت دیں کہ میں اس کہانی کو پبلک کر سکوں کہ ہم اپنے تجربات سے کسی کو گائیڈ کر سکیں، تو یہ کئی من کی نیکی ہوگی انشاءاللہ، بڑے فرشتے اسے نیکیوں میں اٹھا کر رکھیں گے، میرے جیسے سمارٹ فرشتے بھائی جان سے نہیں اٹھائی جانی، آپ دیکھ لینا۔
تیسرا، آپ کے خامن سے ملنے کا شوق ہے، کوئی وقت ان سے بھی لے لیں۔ کہتی آپ کو اجازت ہے پبلک کر لیں، میرا نام نہ لکھیے گا، باقی آپ پہچان چھپا لیں گے وہ میں جانتی ہوں۔ دوسری بات، آپ 5 اکتوبر کی شام ہمارے گھر آ جائیں، ان سے مل لیں، آپ کا تعارف کرا دیا تھا، ایک بار آپ کا اسٹیٹس پڑھ کر انہیں بھی سنایا تھا۔ ان کی دکان پر وہ آپ کو وقت نہیں دے سکیں گے، نہ وہاں اتنی جگہ ہے۔ میں نے کہا اوکے، 5 اکتوبر شام 7 بجے ڈن۔ میں نے کہا اب آپ اپنے تجربے سے بتائیں کہ ایک لڑکی کو شادی سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے۔ وہ بولی خطیب صاحب، لڑکی کی کون سنتا ہے، والدین ہی رشتے طے کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے کیا دیکھا تھا اس فیصلے سے پہلے؟ کہتی سر میں نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا تھا، مجھے ان سے محبت ہو گئی تھی، یہ سچ ہے، مگر میں ان کی آمدن کا 3rd پرسن سے پتہ کرایا تھا، مجھے 1 لاکھ تک بتائی گئی تھی۔ مجھے جوائنٹ فیملی، ساس سسر، نندوں و جٹھانیوں دیورانیوں کے جنجال پورے میں نہیں رہنا تھا، یہاں آئیڈیل سچویشن تھی۔ لڑکے کے ابا ساتھ رہتے تھے، ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ فی سبیل اللہ نماز پڑھاتے ہیں تو ٹپیکل مولوی نہیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر میں نے ان کا استخارہ کرایا کہ استخارہ اللہ سے ڈائریکٹ مشورہ ہے، آپ کو ان باتوں کا علم ہو جاتا ہے جو کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ باتیں بھی بتا دیتے ہیں جو آپ کو اگلی پارٹی کا قریبی دوست بھی نہ بتا سکے یا اسے بھی پتہ نہ ہو۔ میرے استخارے میں آیا کہ صاف پانی ہے، اس میں بالکل ایک سفید مچھلی ہے، اس کے جسم پر کوئی داغ نہیں ہے۔ میں نے اپنے سرکل میں ایک عالم دین سے پوچھا تو کہتے ہیں اس کا کردار پاک ہے، صاف پانی ہی کافی تھا۔ صاف پانی، سفید مچھلی کردار کی پاکیزگی ہے اور اس کی صحبت بھی اچھی ہے۔ کہتی سر استخارہ ضرور کریں، رشتہ طے کرنے میں کوئی جلدی نہ کریں، آس پاس سے اس لڑکے کا معاملات کا پتہ کر لیں، اس کا لین دین یا برتاؤ رکھ رکھاوا کیسا ہے۔ خاندان میں تو پتہ ہوتا ہے مگر خاندان سے باہر کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو اس کا بہتر حل ہے کچھ وقت پراپر ہاں کرنے سے پہلے دونوں خاندان ایک دوسرے کو دیں۔ خاندان میں ان رشتہ داروں سے نیا رشتہ نہ جوڑیں جن سے آپ کے والدین کی کبھی بن نہ پائی ہو کہ اولاد ساری عمر تانے سنتی رہتی ہے۔ لڑکا بہت زیادہ نہ صحیح، آج کل کے دور میں کم سے کم 50,000 کماتا ہو، اس کے لڑکی کے لیے جو تھوڑا پڑھی لکھی ہے، گھریلو لڑکی، اس سے ہاف پر بھی خوش ہوگی۔ سر ایک بات پکی دیکھیں، لڑکا ہڈ حرام نہ ہو، عام طور پر امیر لڑکا دیکھ کر رشتہ کر دیا جاتا ہے اور بعد میں ساس سسر سے پیسے لینے پڑتے ہیں، ساری عمر اس بغیرت کو شرم نہیں آتی، اگر بیوی کمانے والی مل جائے تو اس کی ساری مردانہ غیرت مر جاتی ہے۔ بیوی کا ATM اپنے پاس رکھتا ہے، وہ بھی اس سے مانگ رہی ہوتی اور بچوں کو دیکھ کر زندگی گزار دیتی ہے، ساری عمر وہ خامند کی کمائی کی خوشی فیل کر ہی نہیں پاتی۔ ایک انتہائی اہم بات، آج کل شادی سے پہلے بھی ہمیں کوئی پسند آ جاتا یا ہم ہی کسی کو پسند آ جاتے ہیں، مگر وہ تعلق اگر نکاح میں نہیں آ سکا تو اسے مکمل ختم کر دینا چاہیے، نہ کہ شادی کے بعد بھی چاہے لڑکی ہے یا لڑکا وہ اپنی محبوبہ یا لڑکی اپنے عاشق سے رابطے میں رہے۔ بے شمار گھر اجڑنے میں ایک وجہ یہ خیانت ہے۔ 99% لڑکیاں شادی کے بعد اسی مرد کو اپنی دنیا و جہان سمجھ لیتی ہیں جس سے جیسے بھی بیاہ دی جائیں۔ وہ بندہ چاہے تو ایک پودے کی طرح اپنی بیوی کو محبت سے جیسے جس چاہے شکل میں تراش لے، وہ اسی روپ و شکل میں ڈھل جائے گی، وہ اسے چھوٹے بڑے جیسے کپڑے کہے پہن لے گی، بس اس سے خیانت نہ کرے، بس اس کا ہو کر رہے۔ جیسے اپنی محبوبہ کی تعریفوں کے کلابے ملاتے ہیں نا مرد، اسے کسی مافوق العقل مخلوق سے ملا دیتے، پر یہاں بھی حیران ہوتی ہوں گی کہ یہ چولیں کہاں سے سیکھی ہیں پاکستانی عاشقوں نے۔ اس سے 50% کم اپنی بیوی کی تعریف و تحسین کر دیں تو یقین مانو وہ اس کے سانس میں سانس لے۔ میں اپنے خامن سے عشق کرتی ہوں خطیب، اس کی وجوہات اور بھی ہیں مگر سب سے بڑی کہ وہ بس میرے ہیں، شادی سے پہلے بھی ان کا کوئی سین نہیں تھا، اب تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اللہ کو آپ کی مثال دی تھی، شاید کوئی آپ جیسی تھی نہیں تو آپ کو ہی دے دیا، میں اس قابل نہیں تھا۔ وہ اپنی نفی کرتے ہیں اور میں اپنی کہ میرا دامن بہت چھوٹا تھا، جتنی خوشیاں اللہ نے دی ہیں۔ کہتی سر آپ نے رب نے بنا دی جوڑی فلم دیکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں کوئی 8 بار۔ کہتی اس میں 2 کردار ہیں، ایک ماچو ٹائپ بندہ جو لڑکی کو ڈانسنگ کلب میں ملتا ہے اور دوسرا جینٹل مین ہے جس سے اس کی حادثاتی شادی ہوتی ہے۔ سر شادی جینٹل مین سے ہی کرنی چاہیے نہ کہ ماچو سے۔ ماچو ٹائپ لڑکے ریئل لائف میں بہت بھیانک چہرہ دکھاتے ہیں، ان کا ماچو پن کبھی نہیں جاتا، اور جینٹل مین بیوی
کہ ڈانسنگ کلب کی فیس ناشتے کی میز پر رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ رکی اور بولی، سر آخری 2 باتیں جو میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ شادیاں خاندان سے باہر کا رواج عام ہونا چاہیے کہ دوسرے خاندان کے مینرز آپ کو پتہ لگتا ہے۔ جیسے ہم جنجال پورے میں بڑے ہوئے، امی اور دادی کی کبھی نہیں بنی یہ انہیں وہ انہیں گالیاں دیتی رہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب امی ذرا پیاری تیار ہوتی تھی تو دادی ان کا جی جلانے والی باتیں کرنے لگ جاتی تھیں، اور ایسا ہی اکثر ساس کرتی ہیں، بہو کو بیٹی نہیں سمجھتی۔ لڑکی کو شادی کے بعد بس چند دن سسرال میں رہنا چاہیے، پھر اسے علیحدہ چاہے ایک ہی کمرے کے فلیٹ یا کوارٹر میں شفٹ کر دیا جائے جہاں اسے کچھ وقت مل سکے اپنے خامن سے جڑنے کا۔ اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں تو وہ خامن برداشت کر لے گا، مگر سسرال والے ان کا تماشا لگائیں گے، اس کا جی جلائیں گے کہ اسے روٹی پکانی کھانا بنانا بھی ماں نے نہیں سکھایا، جیسی ماں ویسی بیٹی وغیرہ کا سین آن ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہانیاں اپنی بہت اچھی دوستوں کی سن چکی تھی کہ جو ساس شادی سے پہلے بڑے دعوے کرتی تھی، اس نے ہی بیٹے کو ایسا بھڑکایا کہ اس کی طلاق کرا دی، بس انا کا مسئلہ بنا کر۔ ہاں، لڑکی ہر وقت ڈرتی رہے، ہر جائز ناجائز بات پر جی جی کرتی رہے، میکے سے کچھ نہ کچھ لے جاتی رہے تو ساس بڑی ہیپی رہے گی۔ ساس کا یہ گھٹیا روپ ہماری سوسائٹی کے 50% سے زیادہ گھروں میں موجود ہے، اور للو ٹائپ نام نہاد مرد باہر بڑی باتیں کرنے والے گھر میں اپنی امی کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ زیادتی نہ کیا کریں۔ خطیب، کون سی ماں اپنی اولاد کی خامیاں تلاش کرتی ہے؟ کون سی ماں اولاد کا دل دکھاتی ہے؟ کون سی ماں ہے جو اولاد سے جنگی محاذ قائم کر لیتی؟ کسی جانور کی ماں بھی ایسا نہیں کرتی جیسا ہمارے معاشرے کی ساس کرتی ہے، اور لڑکیاں یا خودکشی کر لیتی ہیں یا ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، اسی لان تان میں اب نارمل بچے پیدا کرتی ہیں اور ساری عمر ایک قید میں گزار دیتی ہیں۔ لڑکی کی ماں دیکھتے ہیں لوگ خطیب، مگر اس سے زیادہ ضروری ہے کہ لڑکے کی ماں کے لچھن بھی دیکھے جائیں، جو جتنی میٹھی ہوگی وہ اتنا ہی تیز چھرا پھیرے گی۔ میرا خون کھولنے لگتا ہے کہ معصوم لڑکیاں ہنسنا تو کیا رونا بھی بھول جاتی ہیں، ایسے ایسے ظلم ساز کرتی ہیں کہ وہ نہ سہ سکتی ہیں نہ بتا سکتی ہیں کہ اب ماں باپ کی عزت کو دن پورے کیے جائیں۔ اور خبردار، آپ نے میری بات میں کوئی بھی کمی بیشی کی تو میں نے کمنٹ بھی کر دینا ہے کہ جناب خیانت کر گئے ہیں۔ میں نے کہا فکر نہ کریں، لفظ با لفظ سچ لکھوں گا۔ میں نے کہا میڈم ساری ساس ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں۔ وہ بولی، جی جتنے اچھے پولیس ملازمین یا اکاؤنٹ آفس والے یا سنیارے ہوتے ہیں نا، اسی ریشو کو ساس میں بھی لاگو کر لیں۔ بے شک اچھی ہوں گی مگر گھر کے 2 پورشن کر لیے جائیں، اوپر آپ رہیں نیچے سسرال، مگر ایک ہی گھر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ دور گئے، اب عدم برداشت ہے لڑکیوں میں، اور ساسوں نے منہ بھی زیادہ کھول لیے ہیں جہیز لینے کے لیے، تو طلاق خطرناک حد تک بڑھ چکی۔ مگر وہی بات کہ کچھ اچھے جیسے پولیس والے ویسے ہی اچھی سانسیں بھی پائی جاتی ہیں۔ خطیب صاحب، یہ باتیں کسی ڈسکشن میں نہیں آتی، آپ ویسے ہی بڑے مشہور ہیں، اب نارمل ٹاپک ڈسکس کرنے میں یہ بھی کریے گا، اس کی بہت ضرورت ہے۔ جس کے ساتھ بیتے یا جس کی بہن بیٹی پر ظلم ہو، پتہ اسے ہی ہوتا ہے۔ میں تو اپنے سرکل میں لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں کہ درزی سے شادی کوئی جذباتی فیصلہ نہ خدا ترسی تھی۔ اپنے چاچو کے گھر کرولا GLI لے کر جانا تھا تو بھی چچی کا منہ سیدھا نہیں ہونا تھا کہ مجھے سونے کے کڑے نہیں ڈالے، میری بیٹیوں کو کیا ڈالا ہے، مکلاوے کے کپڑے کس برانڈ کے ہیں، اور چچا کا بیٹا نکھٹو 2 دکانوں کے کرایہ پر بڑا رئیس بنا ہوا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، نہ کبھی کرے گا، غصہ اتنا ہے جیسے سانپ اس سے زہر لیتے ہوں۔ بڑے شہروں میں اپنے گھر کی شرط ہوتی ہے، یہ بکواس ترین شرط ہے۔ لاہور میں اپنا گھر بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ لڑکا اچھا ہے، لوگ اچھے ہیں تو کر دیں رشتہ، اللہ پر توکل کریں، بن جائے گا گھر۔ میں اب گھر کے لیے ہی پیسے جمع کر رہی ہوں، 29 لاکھ ہو گیا ہے، 2 سے 4 سال میں میری تنخواہ جمع ہوتی گئی تو انشاءاللہ گھر لے لیں گے۔ میں نے کہا آپ تنخواہ لگاتی نہیں ہیں؟ کہتی قسم لے لو جس دن سے شادی ہوئی ہے ایک بار بھی ATM پر گئی ہوں۔ جیز سپر ڈوپر پلس پیکج کا لوڈ بھی وہ ماہانہ 10,000 کے علاوہ کرواتے ہیں۔ 83,000 تنخواہ ہے، 1 سال سے بینک میں ہی پڑے ہیں سب پیسے۔ اس درویش آدمی نے آج تک پوچھا ہی نہیں تنخواہ کتنی ہے، مجھے ہی پوچھتا رہتا ہے کہ پیسے تو نہیں چاہیے، اور میں بھی اسے گھر کا سرپرائز ہی دوں گی۔ خطیب، ایک بات بس سنو اور چلتے ہیں کہ شادی کے بعد 1 سال تک بچہ پلان نہیں کرنا چاہیے، کہ 1 سال میں کافی حد تک کلیئر ہو جاتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں، کیسا بندہ ہے۔ بے شمار طلاقیں شادی کے چند ماہ میں ہو جاتی ہیں، یا تو بچہ والدین میں سے ایک کی تا حیات محرومی میں زندگی گزارتا ہے، کبھی بھی 1 سال تک بچے کی طرف نہ آئیں۔
چلو میں کسی سے کہتی ہوں آپ کو ای ایم ای چھوڑ آتے ہیں۔ میں نے کہا اٹس اوکے، میں کریم منگوا لیتا ہوں۔ کہتی نہیں، آؤ تو صحیح باہر۔ اور پھر ان کا ایک کولیگ مجھے ای ایم ای کے گیٹ پر اتار گیا۔